سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امارت شریعہ ہند کی جانب سے قربانی و عید الاضحیٰ سے متعلق امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کی اپیل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کا مہینہ بہت بابرکت ہے، جس میں نیک اعمال کرنے پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لہٰذا ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ عبادت و اطاعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تکبیر تشریق، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد منفرد، امام، مقتدی، مرد اور عورت سب پر تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورت آہستہ سے۔ نماز عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، جس کو موجودہ ماحول میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ عیدگاہ بشرط اجازت مساجد اور عمومی مقامات پر حسب شرائط ادا کیا جائے گا، اور جن مقامات پر اضحیٰ کی نماز کی شرائط پائے جائے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی درست نہ ہوگی۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ جو شخص وسعت اور قدرت کے باوجود قربانی نہ کرے اس کے متعلق احادیث میں سخت وعید وارد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ نیز پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قربانی کے ایام یعنی 10-12 ذی الحجہ میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ لہذا ہر عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب شخص پر ایام قربانی میں حسب شرائط جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ بری بنا جب تک مقررہ وقت کے اندر قربانی کرنے کی قدرت اور امکان باقی ہو، قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنے سے واجب ذمے سے ساقط نہ ہوگا۔ پس قربانی کے بجائے صدقہ خیرات کافی نہیں، بلکہ ہر صاحب نصاب شخص پر حتی الامکان قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر موجودہ حالات میں اپنے شہر یا صوبہ میں قربانی میں دشواری ہو تو دوسری جگہ پر معتبر افراد یا اداروں کے ذریعے قربانی کی ادائیگی کی فکر لازم ہے۔ البتہ اگر بالفرض قربانی کے ایام گزر گئے اور قربانی کی کوئی صورت اصالتاً یا وکالتاً ممکن نہ ہو سکی تو اگر پہلے سے جانور خرید رکھا ہو تو اسے ہی زندہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا، خواہ ایک آدمی نے وہ جانور خرید رکھا ہو یا متعدد حضرات نے حصہ لے کر خریدا ہو۔ اور اگر جانور نہ خریدا ہو تو اوسط درجے کے بکرے یا بڑے جانور کے ساتھ حصے کی قیمت صدقہ کرنی لازم ہوگی۔ اہم تنبیہ، موجودہ وبائی ماحول میں قربانی کرنے والے حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کرتے وقت حکومتی احتیاط کی پوری پاسداری کرے، صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھے اور جانور کے فضلات کو سڑکوں اور گلیوں میں نہ ڈالے بلکہ پلاسٹک کے تھیلوں وغیرہ میں بھر کر متعینہ جگہ تک پہنچانے کا انتظام کرے، اور اس بارے میں میونسپلٹی کے کارکنان ہر ممکن تعاون کرے اور کوشش کرے کہ ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ دوستو، یہ پیغام جاری کیا گیا ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے، جاری کردہ ہیں دفتر امارت شریعہ ہند، بہادر شاہ ظفر مارگ، نئی دہلی۔ اور اس پیغام کو محاسن اسلام یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔